الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اعلیٰ اخلاق کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ناظرین کرام، اگر آپ یعنی تمام اس وقت دنیا میں جہاں جہاں مجھے سن رہے ہیں جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں نا، تو ان تین کاموں کو ضرور اختیار کر لیجئے۔ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شخص اس شخص پر آگ حرام کر دی گئی جو نرم خو، خوش اخلاق اور نیک مجالس اختیار کرتا ہے۔ اپنے اندر نرم خوئی پیدا کیجئے، خوش اخلاقی پیدا کیجئے اور اچھی مجالس کو جوائن کیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جہنم کی نار سے دور کر دے گا۔ آج بہت ہی لطیف موضوع ہے۔ آج سورہ آل عمران کی 164ویں آیت پہ ہم گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں ایک رسول کو بھیجا۔ بات یہ ناظرین، علماء کرام انشاءاللہ اس کی جو تفسیری نکات ہے اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن میں کچھ اپنی طالب علمانہ رائے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، انسان کی جو کردار ہے نا، اس کردار کو اگر آپ مختلف حصوں میں تقسیم کریں تو ایک حصہ وہ بنتا ہے کہ جہاں کردار کی بلندی یہ نظر آتی ہے کہ جب انسان کسی احسان کرنے والے کا احسان مانے۔ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، ایک شخص کسی شخص پر احسان کرتا ہے، اور جس پر احسان کیا گیا اگر وہ اپنے محسن کے سامنے کھڑے ہو کر سر کو جھکائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ با کردار شخص ہے۔ لیکن اگر وہ احسان کو فراموش کر دے اور یہ کہے صاحب کہ تم نے تو مجھ پر کوئی احسان کیا نہیں، جو کچھ ہے یہ سب میری ایبلٹیز کی وجہ سے، میری صلاحیتوں کی وجہ سے، تو پھر تف ہے اس شخص کے اوپر کہ جس نے یہ سمجھا ہی نہیں بنیادی طور پر کہ محسن کا حق بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے۔ اب آئیے ذرا، بلا تمثیل عرض کر رہا تھا، اب آئیے ذرا خالق کائنات کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بے شمار احسانات کی، بے شمار احسانات کیے جس کو ہم گن ہی نہیں سکتے ناظرین۔ یعنی وہ رحمان، وہ رحیم، وہ کریم، وہ اتنا عظیم المرتبت رب ہے ناظرین کہ جس کے احسانات کو انسان اگر شمار کرنا چاہے نا تو شمار کرنا اس کے لیے ناممکن ہے۔ ناممکن ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار کر سکیں، اور ان تمام تر نعمتوں میں اگر نعمت عظمیٰ کی میں بات کروں ناظرین تو وہ نعمت عظمیٰ کیا ہے؟ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں فرمایا نا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یعنی اللہ کا مسلمانوں پر یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ یہ اتنا عظیم ترین احسان ہے ناظرین جس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہم پر کتنی بڑی نعمت عظمیٰ ہیں۔ انسان تھا کیا ناظرین؟ انسان بنیادی طور پر ایک دوسرے کو چیرنے والا تھا، انسان بنیادی طور پر ایک دوسرے کو بھموڑنے والا تھا، انسان وہ تھا جو صرف پانی کے اوپر جو لڑائیاں کر لیا کرتا تھا، گھوڑوں کو دوڑانے پر لڑائیاں کر لیا کرتا تھا، اور صدیوں تک نسلوں کی نسلیں آپس میں ایک دوسرے سے باہم دست و گریباں ہوا کرتی تھیں۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا کرم ہے ناظرین، ان کا صدقہ ہے کہ انسان نے انسان کو توقیر دینا شروع کی۔ عورت کیا تھی صاحب؟ عورت بکتی تھی بازاروں کے اندر، عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ سرکار علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ آپ کی آمد کے بعد عورت کو تکریم اور توقیر ملی۔ انسان جو ہے وہ فحاشی اور عریانی کے گڑھے کے اندر مکمل طور پہ غرق تھا، اسے کیا معلوم تھا عزت حیا اور توقیر کیا ہوا کرتی ہے؟ یہ سرکار علیہ السلام کا کرم ہے کہ ان کی آمد کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حیا اور توقیر کی چادر پہنائی۔ میں قربان جاؤں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ انہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی رفتوں سے نوازا، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی انہوں نے اپنے لیے کچھ نہ مانگا،
اپنے اہل بیت کے لیے کچھ نہ مانگا۔ ناظرین ذرا تصور کیجئے کہ ہمیں اللہ ملا کس کے صدقے ملا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملا۔ ہمیں قرآن ملا کس کے صدقے ملا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملا۔ ہمیں ایمان ملا کن کے صدقے ملا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملا۔ ہمیں رمضان ملا کن کے صدقے ملا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرفان ملا کس کے صدقے ملا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملا۔ وہ سرکار ناظرین جو اس کائنات میں ظاہری طور پہ تشریف لاتے ہیں تو رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی کی صداؤں کو اپنے لبوں پر جاری کرتے ہیں۔ وہ سرکار علیہ السلام جو اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرماتے ہیں تو امت کی فکر میں لبھائے مبارک صرف امت کی بخشش کے لیے جنبش کر رہے ہیں۔ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کل بروز محشر تشریف لائیں گے تو لوائل ہم تو آپ کے دست مبارک میں ہوگا، لیکن شفاعت کی پوری اتھارٹی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ہوگی کہ کہیں آپ پل صراط سے رب سلم کی صداؤں میں امتیوں کو گزروا رہے ہوں گے، کہیں میزان پر آپ تشریف فرما ہوں گے تو اگر کسی امتی کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کروا رہے ہوں گے، اور کہیں حوض کوثر سے جام کوثر دست مبارک سے امتیوں میں تقسیم کر رہے ہوں گے۔ یہ سرکار علیہ السلام ہے کہ جن کے صبح و شام دن رات صرف اور صرف امت کی فکر میں گزرے، تو ان سے بڑا احسان عظیم کیا ہوگا کہ اپنی راتوں میں ناظرین وہ اپنے لیے کچھ نہ مانگیں، اپنی راتوں میں اپنے سیدہ کائنات یعنی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کچھ نہ مانگیں، اپنی آل اولاد کے لیے کچھ نہ مانگیں، مانگیں تو صرف اور صرف امت کے لیے مانگیں، اور ایسے مانگیں کہ پوری رات آپ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آہو گزاری کریں، اپنے آنسوؤں کو چشمان مبارک سے اپنے آنسوؤں کو بہائیں۔ کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے، امت کے لیے، اور عالم یہ ہو کہ آپ کے قدمین شریفین متورم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سورہ مزمل کو نازل فرما دے۔ یہ وہ سرکار ہیں ناظرین کہ جنہوں نے امت پر وہ احسانات کر دیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہم سے فرمایا ہے نا کہ اللہ کا یہ احسان عظیم ہے، خدا کی قسم اگر اس سے کوئی بڑا لفظ ہوتا تو شاید اس لفظ کو اختیار کیا جاتا کہ اس احسان کا نہ بدلہ ہم چکا سکتے تھے، نہ بدلہ چکا سکتے ہیں، نہ بدلہ چکا سکیں گے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، کردار کے اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو احسان کو مانیں، محسن کے احسان کو مانیں، اور کردار کی بلندی یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے اتنے بڑے احسان کے آگے اپنے سر کو جھکائیں کہ ہم کچھ نہ تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ عطا ہوا ہے آپ کے صدقے عطا ہوا ہے، جو کچھ عطا ہوگا آپ ہی کے صدقے عطا ہوگا، کیونکہ کل شفاعت بھی آپ ہی کے در سے ملے گی، تب ہم داخل جنت کیے جائیں گے، ورنہ خدا نہ خواستہ راند درگاہ کر دیے جائیں گے۔ آغاز کرتے ہیں ناظرین، ہماری شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب تشریف فرما ہے۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرما ہے۔ دونوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آغاز کرتے ہیں حضور سب سے پہلے، میرا خیال ہے اس موضوع پر آنے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا احسان عظیم سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس، ہمیں لے چلیں صاحب اس دعا کی طرف کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک دعا فرما رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ بھی قدرت کا ایک نظام ہے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہونی تھی اور دعا جو ہے وہ اس کا ایک سبب بننا تھی۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میرا خیال ہے وہاں سے آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ اسی آیہ کریمہ کو ہم ابتدا میں ہی اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اصل میں اس آیہ کریمہ کا پہلے ترجمہ کر کے پھر اس کی بیک گراؤنڈ کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ۔ یہ دعائے ابراہیم علیہ السلام ہے جو آپ نے تنہا دعا کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آمین کہا۔ ایک نبی دعا کر رہا ہے اور دوسرا نبی آمین کہہ رہا ہے۔ تو عرض کی اے ہمارے رب، بھیج دے ان میں اپنا رسول جو انہی میں سے ہو، وہ تیری آیتیں ان پر تلاوت کرے اور ان کو کتاب سکھائے اور حکمت سکھائے اور ان کے دلوں کا تزکیہ کر دے، بے شک تو ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ یہ اصل میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو آپ نے کائنات ارضی کے اندر ایک سب سے بلند ترین مقام
جو کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی التجا پہ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور فرشتوں کے کعبہ کے عین نیچے بیت اللہ بنایا اور طوفان نوح میں اس کو محو کر دیا گیا. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اب تک جو ہے وہ دنیا کی نگاہوں سے چھپا ہوا تھا اور نگاہ ابراہیم تھی جس نے اس کو تلاش کر لیا. اللہ اب ایک دفعہ نگاہ اٹھی ہے تو اللہ کا گھر تلاش کر لیا اور پھر نگاہ اٹھتی ہے تو اللہ کے حبیب کو لانے کی دعا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ. تو آپ نے عرض کیا یا اللہ میں نے نبوت کے ایک عظیم منصب پر فائز ہونے کے باوجود ایک معمار کا کام کیا ہے, بیت اللہ کی دیواریں بنائی اور میرا بیٹا بھی شان نبوت کا متصف ہے لیکن وہ مزدور بن کے کام کر رہا ہے. اب اتنے ہائی لیول کا بندہ اور یہ ہم کام کسی سے کروا سکتے تھے لیکن اس کام کی عظمت جو ہم نے سر انجام دے دیا ہے, اب اس کی مزدوری دینا تو تیرا حق ہے. جب یہ تیرا گھر ہے تو ہم نے بنایا تو اس کی مزدوری ہمیں کیا چاہیے. یا اللہ پہلے تو ہماری طرف سے شرف قبولیت عطا فرما اور جب قبول کر لیا ہے تو پھر مجھے میری اس دعا کو شرف قبولیت عطا کر کے جن لوگوں کے درمیان ہم نے بیت اللہ بنا دیا ہے انہی میں اپنا شان والا رسول ہے. اللہ وہ شان والے رسول, رسولن تنوین جو ہے یہ تکریم کے لیے ہے, یعنی رسول تو ہر ایک شان والا ہے لیکن یہ وہ ہیں جو شانوں میں سے بھی شان والے ہیں. تو یا اللہ ان کے درمیان اپنا حبیب بھیج دے. اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ایسی قبولیت پہ رکھی کہ اگرچہ اس کی قبولیت کا اظہار تو صدیوں بعد ہوا ہے لیکن شرف قبولیت تب سے ہو گیا. اس کی تصدیق میرے آقا کریم علیہ السلام نے خود فرما دی, انا دعوت ابی ابراہیم, میرے باپ کی کوئی بھی دعا رائے گا نہیں گئی, اگر خدا کا حبیب مانگا ہے تو وہ بھی ان کی دعا کی علامت. میں اپنے باپ کی دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آیا, وہ بشارت عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آیا, ورؤیا امی میں اپنی ماں کا وہ خواب بن کے آیا ہوں, اللہ تی رات جو آپ نے دیکھا تھا ایک نور کی صورت میں اور جب ولادت کے وقت وہ چمکا ہے تو اضاءت لہو قصور الشام, اس کے ساتھ ملک شام کے محلات جگمگا. تو حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا یوں سمجھ لیں کہ میلاد مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ. اللہ اکبر. اور اس وقت کے جو مناظر تھے وہ بھی حضور خود بیان کر رہے ہیں کہ کوئی بعد میں آ کے اگر حاشیہ آرائی کرے تو وہ ایک طرف رہی, لیکن میں خود بتاتا ہوں کہ جب میری ولادت ہوئی ہے تو اس وقت لنگر جو ہے وہ ملک شام تک پہنچا اور کیسے. اس پہ میں ایک لطیف نقطہ پیش کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے, اور یہ میں نے نہیں, میری کو اپنی نہیں ہے بلکہ یہ میں نے پڑھا ہے محمد بن عبد الوہاب, ان کے بیٹے کی کتاب جو عبداللہ تھا ان کے بیٹے کی کتاب ہے مختصر سیرت الرسول, اس کے اندر انہوں نے اس چیز کو واضح کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو صرف ملک شام کے محلات کیوں جگمگائے, درمیان میں اور بھی علاقے تھے, کسی اور کا ذکر کیوں نہیں کیا. تو کہتے ہیں اصل میں وجہ یہ تھی کہ ملک شام جو تھا یہ انبیاء کا مرکز تھا اور پھر جب وہاں پر بیت المقدس موجود ہے اس زمانے میں یہ فلسطین ملک شام کا حصہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بتا دیا کہ یہ ملک شام کے محلات جگمگا رہے ہیں, وقت آئے گا جن کی ولادت پہ یہ جگمگا رہے ہیں یہ انہی کے زیر نگی ہو جائے. کیا کہنے, سبحان. تو اس طرح حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی میں تھے. کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد, جب روح اور جسم کے درمیان تھے. اور اگلے 2-3 جملوں کی تھوڑی تھوڑی میں اجمالی وضاحت کرنا چاہوں گا. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ تیری آیتیں پڑھ کے سنائے, اس کا مطلب ہے کہ نبی کو پتا ہے کہ حضور کو اللہ نے قرآن عطا کرنا. اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں کہ قرآن بھی عطا ہوگا اور پھر کریں گے کیا, یہ آیتیں پڑھ کر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, ان کو اپنے امتیوں کو کتاب اور حکمت دیں گے. اور جنید صاحب یہ بہت بڑی بات کی طرف آپ نے وضاحت دے دی کہ یہ نہ سمجھے کہ حضور کا فیض صرف انہی تک ہے جن تک دے دیا, آگے نہیں جا سکتا. ان کو پڑھائیں نہیں بلکہ ان کو سکھائیں. یا اللہ تیری کتاب ان کو سکھا دیں کہ ان کے فیوز و برکات بھی آگے قیامت تک بڑھتے چلے جائیں. اور پھر انہوں نے یہ کہا وَيُزَكِّيهِمْ, ظاہر تو وہ خود دھوتے رہیں گے, محبوب آپ کی نگاہ کرم ہوگی ان کے باطن کا بھی تزکیہ ہوگا. بالکل, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت تمہید. اب آئیے صاحب لیے چلیں ہمیں جو مطلب آج کا کور ٹاپک ہے, اور یہ کور ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ مطلب جب بھی میں یقین مانی ان آیات کو پڑھتا ہوں تو سر جھک جاتا ہے کہ اتنا بڑا احسان عظیم ہے اللہ کا, لیکن ہم کتنے مطلب احسان فراموش قسم کے لوگ ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 151 اور پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 164. اللہ تعالیٰ نے جو تاجدار کائنات کی صورت میں اپنا احسان جتلایا اور پھر ظاہر اس کی وجوہات بھی بتلائی ہیں اللہ تعالیٰ نے, اس پہ ذرا گفتگو کی. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ.
جنید بھائی دونوں آیتوں کا موضوع ایک ہی ہے، لفظوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اس کا ابتدائیہ فرمایا کہ اللہ نے تم پر احسان فرمایا۔ اس میں قرآن مجید میں جہاں منّا کے لفظ کا استعمال ہوا تو منّا کا لفظ ہے، منّا یمنو کا مطلب ہے احسان کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھائیوں کو ملایا تو ان پر احسان فرمایا، کہیں قوموں کو نعمتیں عطا فرمائی تو ان پر احسان فرمایا، لیکن دنیا کی جب سب سے بڑی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا فرمائی تو پھر اس کو بھی احسان عظیم فرمایا۔ اللہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ نعمت اللہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا نعمت اللہ سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کائنات کی جو سب سے بڑی نعمت ہے، جب ان کا ظہور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں فرمایا تو ایمان والوں سے فرمایا کہ میں نے ایمان والوں پر احسان فرمایا۔ وہ احسان کیا ہے کہ میں نے انہیں اپنا محبوب دے دیا، اللہ ان کے ساتھ محبت کی کیفیت یہ رکھی کہ کسی کو بھائیوں کو ملا کر احسان کیا، اور ان کے ساتھ احسان یہ ہوا کہ جو میری سب سے خاص شے تھی وہ میں نے عطا فرمائی۔ اللہ اس کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا کہ اس پوری کائنات میں رب کی نعمتوں میں جو اللہ کی تخلیق کاری کا سب سے اعلیٰ مظہر ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جب امت کو عطا فرمائے تو فرمایا میں نے تم پر ایمان والو احسان فرمایا۔ اور آپ کے ذمہ کرم پر جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں عنایت فرمائی وہ کیا تھی؟ فرمایا سب سے پہلے یہ ہماری آیات کی تلاوت کرنے والے ہوں گے۔ یہ مومنین کا اصول اور ضابطہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کرنی پڑے گی۔ اور آپ جناب بھائی جان اس کے اوپر دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہوں تو کیا منظر ہوگا۔ اللہ سبحان۔ جب شاہ نجاشی کے سامنے حضرت جعفر طیار نے قرآن مجید پڑھا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جی ایسے ہی۔ اور پھر اس نے 70 بندوں کا وفد بھیجا۔ جی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا تو ایسے آنسو بہ رہے تھے جیسے آنکھوں سے خون بہتا ہے۔ اللہ اتنی روانی کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھے ہوئے کا ان کے دلوں پر اثر ہوا۔ اور رسول اللہ وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے تھے، جی حضرت سرکار تلاوت فرمائے تو کیا تلاوت ہے۔ اور پھر ایک مقام ایسا بھی آئے گا کہ جب ایمان والے اپنی آخری سطح پہ کھڑے ہوں گے جنت میں داخلے کے لیے تو اللہ تعالیٰ ان متقین صالحین حفاظ کرام عالم باعمل لوگوں کو کہے گا کہ میں بھی تمہیں قرآن سناتا ہوں۔ تو رب کائنات جل جلالہ سورہ یاسین کی تلاوت فرمائے گا اور پھر فرمائے گا کہ کیا ایسی محبت والی خوبصورت تم نے کبھی تلاوت سنی؟ تو وہاں کیا لطف ہوگا۔ تو یہ وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ہماری آیات کی تلاوت کرنے والے ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا تزکیہ نفس، نفس کو صاف کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابھی آپ نے انٹرو میں بتایا کہ سالوں دشمنی رہی، مدینہ المنورہ میں جا کے جو بھائی بنایا تو وہ نفس صاف کر دیے، بالکل ایسے دشمنیاں اور قدورتیں ختم کر دی، بالکل ایسے نفرتیں ختم کر دی، کینہ اور بغض ختم کر دیا۔ اور جنید بھائی یہاں قابل غور بات ہے، یہ جو کینوں کا ختم ہونا ہے نا یہ جنتی صفت ہے کہ جب بندے جنت میں جائیں گے اللہ کینے ختم کر دے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک مظہر دکھایا کہ جب میں یہاں دنیا میں آیا نا تو میں نے انصار اور مہاجر کو ملا کے کینے ختم کر، کوئی جو ہے جھگڑا وگڑا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وہ قرآن مجید کی تعلیم دینے والے ہوں گے، خود بھی قرآن پڑھتے ہوں گے اور تعلیم بھی دیتے ہوں گے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا وہ حکمت سکھاتے ہوں گے۔ اور پانچویں نمبر پر یہ اتنا بڑا جملہ ہے، فرمایا وہ تمہیں وہ دیتے ہوں گے جو تم نہیں جانتے۔ میرے شیخ طریقت نے اس کے اوپر ایک شعر لکھا ہے، فرمایا کرم جے نہ ہندا میرے مصطفیٰ دا، نہ لگدا پتا ابتدا انتہا دا، نہ یوسف نگینہ لٹاؤندے نگینے، نہ مضمون ہندا نہ عنوان ہندا۔ امام شرف الدین بوصیری نے اس کے اوپر ایک شعر لکھا ہے وہ بڑا ضروری ہے، جناب فاق النبیین فی خلق و فی خلق، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ساری مخلوقات پہ آپ کو
بلند اور بالا کر دیا، ولم یدانہ فی علم ولا کرم، اور آپ کے کرم اور علم میں کوئی آپ کا مد مقابل۔ کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب صاحب لوگوں کو لیے چلیں، سننے والوں کو، کچھ بھی کر لیا ہے در مصطفیٰ سے یہ مان ہے کہ ہم بخشے جائیں گے انشاءاللہ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو یہ جو ہے نا کہ گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، کچھ بھی ہیں تو سرکار آپ کے۔ تو آئیے ذرا سورہ نساء آیت نمبر 64 کی طرف لے چلیں اور بتائیے اس کے معنی، مفاہیم کیا ہیں، اس کی تفاسیر کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اس میں اللہ پاک نے پہلے تو بتا دیا کہ حضور علیہ السلام کی ذات والا تبار کے علاوہ بھی جتنے انبیاء تھے ان کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہر امت ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کا روڈ میپ سیٹ کرے، ٹھیک، ان کی زندگی سے اپنے لیے آخرت کا حصہ حاصل کرے۔ اب حضور کی آمد کی بات تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایسے نہیں آئے اور آ کے چلے گئے، بلکہ ان کا تمہارے درمیان بھیجنے کا ایک منشاء خداوندی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے پتہ تم انسان ہو، تم گناہ گار ہو، الانسان ہو مرکب النسیان، تم نسیان سے بنے ہو، بھول جاتے ہو، غلطی کمی کوتاہی تمہارے پاس ہو جاتی ہے، اور تم نے مجھے رحمان و رحیم پایا، لیکن کبھی کبھی تمہارے جرائم ایسے بھی ہو جائیں جن سے چھٹکارا ممکن نہ ہو، جن کی معافی ممکن نہ ہو، تو پھر اس کے لیے بھی ہم تمہیں ایک رستہ دے رہے ہیں، اور وہ رستہ یہ ہے کہ آؤ در مصطفیٰ، اللہ یہاں آ جاؤ، یہاں تمہاری حاضری ہوگی۔ اور میرے محبوب تو ہیں ہی 70 ماہوں سے بڑھ کے اپنی امت سے پیار کرنے والے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلم شریف کی حدیث کے مطابق سرکار فرماتے مجھے 3 دعاؤں کا حکم دیا تو میں نے ہر بار یہی مانگی، اللہم اغفر لامتی، یا اللہ میری امت کی مغفرت، اور فرمایا تیسری بھی روک کے رکھی، قیامت کو وہ مانگوں گا، اور اس دعا میں شامل ہونے کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی رغبت رکھیں گے۔ اور ان کا ذکر کیوں کیا؟ میں آیا ہی انہیں کی دعا بن کے ہوں، جب میں ان کی دعا ہوں تو وہ میری دعا میں شامل ہونے کے لیے آئیں گے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ہم نے وہ تمہیں شان والے حبیب عطا کر دیے ہیں کہ جن کا تمہارے لیے اس قدر مہربان ہونا، اس قدر تم پر مشفق ہونا، اور تمہارے لیے ہمارے حضور معافی کا حریص ہونا، وہ اس بات کا مظہر ہے کہ آؤ میرے مصطفیٰ کے در پہ ایک دفعہ وہ کہہ دیں وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یا اللہ یہ میرے ہیں، تو فرمایا میں معاف کر دوں گا۔ اس کے کوئی دلائل، یہ بات تو بات ہوگی، فرمایا نہیں، بالفعل بالقوہ بھی ہم ثابت کر دیں گے کہ ظاہری حیات طیبہ میں بھی یہ عمل ہے، اور ظاہری حیات طیبہ کے بعد بھی یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور اس سلسلہ میں حضرت سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، جو بنو قریظہ کے اس غزوہ کے موقع پر آپ نے حضور علیہ السلام کا ایک راز ظاہر کر دی، اور پھر خود کو پشیمان ہوئے اور اپنے آپ کو لا کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا مسجد نبوی کے، اور وہاں پر جب باندھ دیا 7 دن تک بندے رہے کہ حضور کھولیں گے تو میں پھر کھلوں گا، ورنہ نہیں۔ وہ حاجت کے ٹائم پہ ایک شخص کی ڈیوٹی تھی، وہ کھول دیتے، اور پھر وہ جو نماز کے ٹائم پہ کھول دیتے، پھر باندھ دیا جاتا۔ پھر جب 7واں دن ہوا تو حضور علیہ السلام نے ان کے لیے معافی کا اذن عطا کیا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تشریف فرمایا، گھر میں ایک خوبصورت چادر جو ہے وہ بستر پہ ڈالی گئی، اور ایک تکیہ تھا، اور اس تکیے پہ ایک شبی بنی ہوئی تھی، حضور کو وہ پسند آئی، آپ وہیں سے واپس ہوئے۔ حضرت ام المومنین نے فوری عرض کی اتوب الی اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف توبہ کرتی ہوں، تو چلو یہ بھی تمہارے لیے رستہ صاف ہو گیا۔ پھر اسی طرح 40 صحابہ جو جبر و قدر کے موقع پر گفتگو کر رہے تھے اس کے بارے میں کہ تقدیر کیا ہے، اس کے تقاضے یہ وہ، اس پہ گفتگو کر رہے تھے، 40 مل کر بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور تشریف لائے، آپ کو ان کا یہ عمل بظاہر اچھا نہ لگا، یعنی ان کے لیے یہ معاملہ شریعت اسلامیہ کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتا تھا۔ تو یہاں پر جب حضور علیہ السلام نے آپ کے چہرہ انور پہ اس چیز کے لیے ناپسندیدگی کے اثرات پیدا ہوئے، تو سب نے کہا تبنا الی اللہ ورسولہ، ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف توبہ کرتے ہیں، حضور کی طرف متوجہ یہ ہو رہے ہیں، اور توبہ خداوند کائنات قبول فرما رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وصال کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت اس ظالموں، اس جو ہے وہ ظرفیت ہے
یہ ظرف زمان کو بھی شامل ہے، ظرف مکان کو بھی شامل ہے، یعنی جب بھی تم ظلم کر لو کائنات کے کسی بھی وقت میں، صدیوں بعد، ہزاروں سال بعد بھی کر لو، وقت کی قید بھی اٹھا دی اور کائنات کے کسی بھی حصے پر رکھ کر کرو، یہ مکان اور جگہ کی قید بھی اٹھا دی، بس در مصطفیٰ کی طرف تم نے رجوع کرنا ہے اور اس کے بعد رب کائنات کو تم توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاؤ گے۔ تو اسی سلسلہ میں وہ اعرابی کا مشہور واقعہ ہے جو حضور علیہ السلام کے در پہ آئے 3 دن وصال کے بعد اور رونے لگے کہ حضور مجھے جب یہ آیت پہنچی تو آپ کا وصال ہو چکا، تو پھر آپ کی قبر انور سے آواز آئی، مولا علی پاک نے سنی اور پھر ان کو سنوائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس اعرابی کو کہہ دو کہ اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ تو حضور علیہ السلام کی ایک اور چیز میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے بارے میں جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی تحریر فرمایا، ملا علی قاری نے بھی اور بہت سے محدثین نے تحریر کیا کہ کوئی ضروری تو نہیں کہ تم وہاں پہنچ پاؤ، جو وہاں نہیں پہنچ پایا زمانے کے نشیب و فراز اور کمی کوتاہی کی وجہ سے وہاں پہنچنے کے ذرائع نہیں ہے، تو فرمایا پھر یہ تو یقین رکھو کہ حضور علیہ السلام تو تمہیں جانتے ہیں، اور اس بات کو آپ نے ایک حدیث کے ساتھ واضح کیا کہ جب گھر میں کوئی نہ ہو تو حضور کو سلام عرض کرو، فإن روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود حاضر فی بیوت اہل الاسلام، حضور کی روح مقدس ہر مسلمان کے گھر میں ہوتی ہے۔ تو یہیں پر یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جب وہاں پہنچو تو زبردست ہے، لیکن وہاں پہنچنے کے ذرائع نہ ہو تو دل کو مدینہ بنا کر صاحب مدینہ کی خدمت میں عرض کر دو۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت ناظرین گفتگو ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے ایک ایک پہلو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی کا اللہ کا ہم پر احسان عظیم ہے۔ لوٹ کر انشاءاللہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15ویں آیت اور 16ویں آیت پہ بات کریں گے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کا ذکر کیا ہے، نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نور قرآن پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، سرکار کی بارگاہ میں، ان کے آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج گفتگو ہو رہی ہے سورہ آل عمران کی 164ویں آیت میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کیٹیگوریکل اور بہت واضح طور پہ یہ پیغام ہم مسلمانوں کو دے دیا کہ اللہ کا احسان عظیم ہے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس۔ اسی پرسپیکٹیو میں سلسلے کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں اور ذرا اب مفتی صاحب سورہ مائدہ کی طرف ہمیں لے چلیں۔ 15ویں اور 16ویں آیت ہے جس میں نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، نور قرآن کا ذکر ہے، اور ان دونوں یعنی یوں کہیے کہ اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات کو ہمارے لیے ہدایت کا راستہ جو ہے وہ بنا کے پیش کر دیا۔ ذرا اس کی تفصیلی نکات۔ جنید بھائی، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات میں جو بات ارشاد فرمائی، ان کے مخاطب جو ہیں وہ اہل کتاب ہیں، جناب یہود اور نصارہ۔ جناب ان سے فرمایا قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، فرمایا یہ ہمارے رسول تمہاری طرف تشریف لائے اور جو تم باتیں چھپاتے تھے نا، انہوں نے ان کو واضح کر دیا۔ بہت ساری آیات وہ غریب طبقے کے لیے واضح کرتے تھے اور امیروں کے لیے چھپا دیتے تھے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر کے سنا دیا اور فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی باتیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی معاف فرما دی۔ اللہ پھر بڑا خوبصورت جملہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ، اور تحقیق تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ اس نور سے مراد ہمارے جو جمہور علماء ہیں، جن کی میجورٹی ہے، ان کا اس نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ ساوی جو جلالین کی شرح ہے اس میں انہوں نے لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور حسی بھی ہیں اور نور معنوی بھی ہیں۔ اللہ، آپ کو دیکھا بھی جائے گا تو نور ہی نظر آئیں گے اور آپ سے نور ہدایت بھی حاصل کیا جائے گا۔ اللہ، اور علامہ محمود آلوسی نے لکھا وَهُوَ نور الانوار و محمد المختار۔ اللہ، اور آپ کی دعا بھی ہے نا، یا اللہ مجھے نور سراپا نور فرما دے، دائیں بائیں جانے اوپر نیچے، جب آپ نے سجدے میں بیٹھ کر یہ دعا ارشاد فرمایا۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس جملے پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور بنا کر بھیجا ہے، اس کے اوپر میں ایک حدیث شریف سنانا چاہتا ہوں جو امام قرطبی نے جامع احکام القرآن میں سورت نور کی آیت نمبر 40 کے تحت حضرت انس کی روایت لکھی۔ آپ نے فرمایا ان اللہ بعثنی نور،
اللہ تعالیٰ نے مجھے نور بنا کر مبعوث فرمایا وَخَلَقَنِي نور، اور مجھے تخلیق بھی نور فرمایا، اور پھر فرمایا میرے نور سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو پیدا کیا، حضرت ابو بکر صدیق کے نور سے حضرت عمر اور حضرت عائشہ کو پیدا کیا، حضرت عمر کے نور سے ایمان والے مرد پیدا کیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نور سے ایمان والی عورتیں پیدا کی، اور فرمایا جس نے مجھ سے محبت نہیں کی، جس نے ابو بکر صدیق سے محبت نہیں کی، جس نے عمر بن خطاب سے محبت نہیں کی، جس نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے محبت نہیں کی، اللہ اس کا نور ہی ختم کر دیا۔ کیا رہ گیا اس بندے کے پاس جس کی نورانیت، جس کی ہدایت سب ختم ہو گئی؟ اس لیے کہ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابو بکر صدیق کو، حضرت عمر بن خطاب کو، سیدہ عائشہ صدیقہ کو نور نہیں مانا۔ اللہ، اچھا اس میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی روایت ذرا بیان حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی تو آپ نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق الاشیاء قبل نور نبیک من نورہ، فرمایا جابر اللہ تعالیٰ نے ہر شے کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا۔ اس کے اوپر ایک سپورٹیو روایت ہے جو جامع ترمذی نے بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو تخلیق فرمایا اور اسے فرمایا اکتب، اس نے کہا میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا لکھ، اس نے کہا کیا لکھوں؟ فرمایا جو تجھ سے پہلے ہو چکا اور جو تیرے بعد ہوگا۔ تو کہا اس جگہ پر اس جملے کے اندر اشارہ مل رہا ہے کہ قلم اگر سب سے پہلے ہے تو پھر اس کو یہ کیوں کہا گیا کہ جو پہلے ہے وہ بھی لکھ؟ تو کہا اس نے وہ لکھا جو اللہ تعالیٰ نے قلم سے پہلے تخلیق فرمایا تھا اور وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حصی طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی نور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شعبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا وہ کیا ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف ہدایت کے لیے بلاتے ہیں، یعنی ہدایت کی راہ پر لوگوں کو بلاتے ہیں، اللہ کی رضا سے سلامتی کے راستے کی طرف، اور لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتے وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راستے کی ہدایت دیتے۔ میں آپ کو دو آیتوں کا فرق یہاں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو پسند کریں اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہ آیت سنا کر لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا۔ اس آیت کا معنی ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، میرے حبیب جس کی قسمت میں نے کفر لکھ دیا ہوا ہے نا اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اس کے ساتھ اگر یہ آیت ملا کے پیش کریں گے تو معنی آسان ہو جائے گا، جس میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھے راستے کی ہدایت دینے والے ہیں۔ اس میں ناظرین کے لیے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہدایت کے معنی کے لیے ہے۔ ہدایت دو طرح کی، ایک کو کہتے ہیں ہدایت اراۃ الطریق، راستے کی نشاندہی کرنا، اور ایک ہے ایصال الی المطلوب۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ہدایت ایک طرف ہوگی، اس کے علاوہ غیر اللہ کی سب کی ہدایت ایک طرف ہوگی، یہ سب راستوں کی نشاندہی کرائیں گے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رکھ کر اہل اسلام کے اصول اور ضابطوں پہ چڑھے گا اللہ اس کو منزل مقصود پر پہنچے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات کیا بات کیا بات۔ اچھا پوری حیات طیبہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی اس قدر رؤوف الرحیم، اس قدر رؤوف الرحیم کہ پوری حیات طیبہ میں بس یہی آپ کی یوں کہیے کہ من کی چاہت کہ کسی طرح سے میری امت پہ کرم ہو جائے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128، کیا مطلب عشق بھرا مضمون ہے، اس پہ گفتگو کیجیے۔ سبحان اللہ، یقیناً آپ کی بات جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، البتہ تحقیق تمہارے پاس رسول، شان والے رسول تشریف لے آئے جو من انفسکم تمہاری جانوں میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تم مشقت میں پڑو تو ان پہ گراں گزرتا ہے، حریص علیکم تمہاری خیر خواہی کے لیے از حد جذبہ رکھتے ہیں، اور پھر کیفیت یہ ہے کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں۔ اب اس میں کچھ اسرار و رموز ایسے ہیں جن کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ جناب پہلے نمبر پر تو ہمارے سامعین ناظرین کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیہ کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ آخری آیت ہے، اس کے بعد اور کوئی آیات نازل نہیں ہوئی، اس کے بعد یہاں پر قرآن پاک کی تکمیل ہو گئی، لیکن یہ دعویٰ غلط ہے، اچھا مکمل غلط ہے، چونکہ الیوم اکملت لکم کے بعد بھی قرآن مجید میں بہت سی آیات نازل ہوئی۔ اچھا
سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ بھی بعد میں نازل ہوئی ہے. اسی طرح وہ قرض کی آیت بھی اس کے بعد نازل ہوئی ہے, اور یہ لقد جاءکم رسول یہ بھی اس کے بعد نازل. اچھا, یعنی وہ دین کے مکمل ہونے کے حوالے سے آیت کا نزول تھا. جی, اس میں جو کیفیات میں سے ہمیں دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے وصال با کمال سے کم و بیش 11 دن پہلے نازل ہوئی. اچھا ٹھیک. لقد جاءکم رسول, کچھ نے 9 دن کی بھی نشاندہی کی, 11 دن کی. تو یہ عین آپ کے ایام المرض میں. اور جنید صاحب اس آیت کے اندر جو سب سے بڑا لطف ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام ایام المرض میں اور آپ کا وصال قریب ہے, آپ تو جا رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تو ابھی بھی آنے کی بات کر رہا. اچھا, حضور کا بظاہر وصال ہے, جانا ہے, اور آیت آ رہی لقد جاءکم رسول, تمہارے پاس شان والے رسول آ گئے. تو اب چاہیے کہ اللہ آیات نازل کرتا کہ میرے نبی جا رہے ہیں, تو وہ آنے کی بات کیوں کر رہا ہے؟ یہ قیامت تک بتا دیا کہ جب بھی مناؤ میلاد مصطفیٰ مناؤ, جب بھی بات کرو حضور کے آنے کی بات کرو, جانے کی بات کبھی بھی نہ کرو. تو یہاں پر یہ بھی واضح کر آنے کی بات کرو, جانے کی بات نہ کرو. کیا اچھا ہے, یعنی مدینے آنے کی بات کرو, مدینے سے جانے کی بات نہ کرو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے اوپر جب یہ آیات کا نزول ہوا تو اس کا ہم لوگوں کے لیے سب سے بڑا سہارا یہ ہے کہ ہم گناہگار ہوں, بدکار ہوں, تو حضور علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ان کو سزا ملے تو حضور کو یہ برداشت نہیں. وہ سزائیں دور کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ اہتمام فرماتے رہتے ہیں. اسی میں کہتے ہیں کہ باقی معاملات تو الگ رہے, آپ صرف یہ آیت ہی پڑھتے رہو, اس کا بھی تمہیں بے شمار اور بے بہا اجر ملے, صرف تلاوت کرنے کا. اور اس سلسلہ میں جو تفسیر روح البیان شریف میں اور دیگر مفسرین نے وہ حضرت ابو بکر بن مجاہد کا واقعہ, حضرت علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا, کیا خوبصورت بات ہے. اس کے اندر تو وہ انتہائی محبت ہے کہ جب یہ ابو بکر بن مجاہد, حالانکہ یہ اپنے دور کے محدث بھی تھے اور وزیر مذہبی امور بھی رہے, وزیر اوقاف بھی تھے, یہ وہ ہستی تھی. 3 ابو بکر کا ذکر ہے اسی روایت میں نا, ابو بکر بن محمد کا, ابو بکر بن مجاہد کا, اور ایک اور ابو بکر شبلی جو ہیں. ہاں جی. اچھا, اب جب یہ آئے ہیں ان کے پاس تو اس وقت شیخ شبلی آ گئے, آپ کھڑے ہوئے ویلکم کیا, بہت محبت دی اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا. آپ کے شاگرد پوچھنے لگے حضرت بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, آپ تو کبھی استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے, اور اس کو آپ بھی جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بغداد کا ایک دیوانہ شخص ہے, اس کے لیے نہ صرف کھڑے ہوئے گلے سے بھی لگایا, اس کی پیشانی کو بوسہ دیا, یہ اتنی عنایت کس لیے؟ فرمایا میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا, میں نے وہی کیا جو حضور کو ان کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا. حضور نے کیا جی, کیا کیا؟ فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور جلوہ گر ہیں, اور جب یہ حاضر ہوئے تو حضور نے شفقت فرماتے ہوئے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کو پکڑا اور ان کی پیشانی پہ بوسہ عطا کیا. میں نے عرض کیا حضور یہ تو بہت شخص جو ہے وہ پاگل ہے, مجنون ہے, دیوانہ ہے. فرمایا یہ تو ہماری محبت میں فرزانہ ہے. واہ, ہماری دیوانہ ہے, ہماری محبت میں فرزانہ ہے. کیا بات ہے. تو اب یہ ہے کہ اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو اتنی عنایت کریں. حضور وجہ کیا ہے؟ سارے ہی آپ کے امتی ایک سے بڑھ کے ایک محبت کرنے والا. فرمایا جب بھی یہ فرض نماز ادا کر لیتا ہے تو اس وقت نماز پڑھنے کے اور کچھ میں سنتیں پڑھنے کے بعد فرضوں سے پہلے یہ درود پاک پڑھتا ہے, اور پھر یہی آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم اس کی تلاوت کرتا ہے. اور جلاء الافہام کے اندر جو ابن قیم نے لکھا کہ یہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد, صلی اللہ علیہ, اور پڑھتا بغداد سے ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, اور حضور مدینہ منورہ میں. اور یہ 3 مرتبہ پڑھ کے پھر درود پاک پڑھ کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. یہ تو بلکہ وظیفہ ہے, لوگوں کو بتا دیجیے. بالکل ایسے ہی لوگوں کو چاہیے کہ جب سنتیں پڑھ لیں تو فرض پڑھنے سے پہلے اس کو تلاوت کرنا معمول بنا لیں. یعنی یوں کہیے کہ بوسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیے تو اس کو وظیفہ بنا لیجیے. جی, وما کان عطاء ربک محظورا, آپ کے رب کی عطائیں کو ختم تو ہونے والی نہیں, ان کو دی ہے تو آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا, حضور کی کرم نوازیاں رہیں گی. تو جنید صاحب اس حوالے سے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اوپر جو ہے وہ کرم نوازیاں فرمائی. تو کیسے؟ یہاں تک کہ اللہ کی جو عبادات فرض ہیں ان کے اندر بھی حضور نے امت کے لیے تخفیف کروا دی. 50 نمازوں سے 5 کروائیں, امت مشقت میں پڑھتی, مشقت ہٹا کے 5 پہ لے آئے. یہ آپ کی شفقت ہے, یہ آپ کی شفقت ہے. امتی مشقت میں پڑھیں, حضور کو برداشت نہیں ہوتا. تو پھر یہی لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ, پر میں اگر امت پہ بوجھ نہ سمجھتا تو ان کو حکم دیتا کہ ہر وضو کرتے وقت ہر نماز پہ تم مسواک کو ضرور کرو. امت پہ بوجھ تھا تو کہا انگلی سے کام بنا لو, مسواک کا ثواب نصیب ہو جائے گا. عشاء بھی پچھلے پہر میں ہونے والی تھی. جی بالکل, اس کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جب ایک مرتبہ ادا کرو, فرمایا اصل ٹائم یہ ہے 3 رات کا حصہ, لیکن اس کو ہم نے پہلے تمہارے لیے رکھ دیا کہ تمہارے لیے اس میں آسانی ہے. پوری زمین مسجد ہو گئی. جی, پوری جعلت لی الارض مسجدا. اور اسی طرح جب وہ حج کی بات کی گئی
آپ سے عرض جب آپ نے فرمایا مومنو تم پہ حج فرض ہے، تو ایک عرض کرتے ہیں حضور ہر سال، خاموش. پھر عرض کیا حضور ہر سال، پھر آپ چپ رہے. تیسری دفعہ فرمایا خاموش ہو جاؤ، میں ہاں کہتا تھا تو ہر سال تم پر. اللہ اللہ اللہ. تو یعنی حضور کی ایک ہاں اور ایک نہ، یہ بھی اپنے اندر بے شمار اسرار و رموز رکھتے ہیں. جب ہاں کہیں تو امت کا بیڑا تر جاتا ہے، اور نہ کہتے ہوئے دنیا کو بتا دیتے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو کائنات کے ہر معبود باطل کو باطل کر دیا جاتا ہے. اور آخری بات اس ضمن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نہیں کہ صرف دنیا میں کر رہا ہوں، قیامت میں بھی تمہاری مشکل کشائی سبحان اللہ، قیامت میں بھی تمہارے فوائد ہوں گے. حضور کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ تم دیکھنا جہاں جہاں تم مشقت میں پڑو گے وہاں اپنے نبی کو پاؤ گے. تم پل صراط پہ گر رہے ہوگے، رب سلم کی صدائیں میں رہا ہوگا. تمہارے اعمال جب میزان پہ ہوں گے، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو رہا ہوگا تو وہاں میں بھاری کر دوں. اور جب جنت کا دروازہ حوض کوثر، اس سے پہلے تم پیاسے آ رہے ہوگے، تمہیں سیراب کر رہا ہوں گا. حوض سلسبیل سے تمہیں غسل کر کے تمہارے جسموں کو چاند سے زیادہ چمکا رہا ہوگا. یعنی جو نبی دنیا میں ہے وہی نبی کرم نوازی دنیا کے بعد قبر و حشر کے اندر. کیا کہہ رہا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ ایک مستقل موضوع ہے، اگر اس پہ ہم الگ سے کوئی پروگرام کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے مسلمانوں پر آسانیاں. کیونکہ آج جو ایک میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بات، آج جو ہمارے یہاں جو کلیم کرنے والے بڑا ریجڈ ہے اسلام، کنزرویٹو ہے اور بہت سخت ہے، سختیاں ہیں دین اسلام میں، ان کو میرا خیال ہے سمجھانے کے لیے یہ پورا مطلب جو ہے میکانزم سمجھانا چاہیے کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے سے آسانیاں ہی آسانیاں کر دی ہیں، سختیاں تو کی نہیں ہیں کہیں، بلکہ سختیوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دی. اچھا بھائی سر، آخر میں سورہ احزاب آیت نمبر 45 اور 46، اسی طرح سے اگر سورہ سبا کی طرف دیکھیں تو آیت نمبر 28، اور سورہ فاطر کی طرف دیکھیں تو آیت نمبر 24، جس کا کم و بیش مفہوم اگر مورلیس میں کہوں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، وہاں ڈر سنانے والا بھی بنا کر بھیجا. اس پر ضرور گفتگو کیجئے، اور یہ بڑا خوبصورت ایک سمجھیے کہ مفہوم اور منظر ہے. بتائیے جنید بھائی. سورۃ احزاب کی آیت نمبر 44 اور 45 کا ترجمہ میں عرض کرتا ہوں آیت پڑھ کے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر بنا کر، خوشخبریاں سنانے والا بنا کر، اور ڈر سنانے والا بنا کر، اور اللہ کے اذن اور اس کی اجازت سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے آپ کو چمکتا ہوا چاند اور سورج بنا کر. یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی خوبصورت کوالٹیاں بنا دی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لوگ قیامت کی صبح تک کرتے رہے. اللہ دوسری آیت میں فرمایا یہ سورۃ سبا کی آیت نمبر 28 ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پوری کائنات کے لیے اعلان فرما دیا کہ پہلے انبیاء بھیجے تو ان کو علاقوں، بستیوں اور ملکوں کے لیے نبی بنایا، اور میں نے حبیب آپ کو ساری کائنات کے لیے نبی بنا. کسی خاص زمانے اور قوم کے لیے اور خطے کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے. یہاں تک ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جہاں جہاں تک ربوبیت اللہ کی ہے وہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت. سبحان اللہ. اور پھر سورۃ فاطر کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حق کی ہدایت کے ساتھ خوشخبریاں اور ڈر سنانے والا بھیجا، اور کسی قوم کو بھی ہم نے اس وقت تک تباہ نہیں کیا جب تک ہم نے کوئی نبی نہیں ان میں ڈر سنایا. سب سے پہلے بات ہے کہ ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنایا. یہ ایک بڑا ہاٹ ٹاپک ہے جو معنی بھی غلط کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی. اچھا، حاضر و ناظر کا معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ہے کہ حاضر بروحہ ناظر ببصرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ شریف میں موجود ہیں، آپ کی روحانیت ساری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، اور آپ کے سامنے ساری کائنات ایسے ہتھیلی کی مانند ہے جس کو جب چاہتے ہیں ملاحظہ فرما لیتے ہیں. یعنی جسد ادھر مدینہ پاک میں موجود ہے، روح جو ہے مطلب پوری کائنات پر جو ہے وہ حاضر ہے. ٹھیک ہے جی. اور ناظر سے مراد یہ کہ آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں منظر، جب جس کو چاہتے ہیں ملاحظہ فرما لیتے ہیں. اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ حاضر و ناظر کا مطلب ہے حضور کا اپنے وجود کے ساتھ ہر جگہ پایا جانا. یہ حاضر و ناظر کا قطعی معنی نہیں ہے. میں نے تو بعض جگہوں پہ دیکھا ہے لوگوں نے مسندیں لگا کے رکھی ہوتی ہے کہ اس جگہ پہ نہیں بیٹھنا، اس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حکم کے تابع،
آپ کسی کے حکم کے تابع نہیں ہیں، آپ جہاں شفقت فرمائیں وہاں تشریف لے جاتے ہیں، اور کسی کو مجبور نہیں ہے، کوئی مجبور نہیں ہے اس میں کہ وہ یہ کہے کہ اس جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کے تشریف فرما ہوتے ہیں، وہ بڑے بے نیاز ہیں۔ اچھا وہ جو النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اس سے مراد ہم کیا لیں گے پھر؟ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے احوال کے معاملے میں امت کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ بھی یہ جو ہم نے پیچھے آیت کی نا، حریص علیکم بالمؤمنین، یہ بھی ساتھ مستدل ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے، پھر ایمان والوں کی تکلیف سے کیسے باخبر ہیں؟ اس لیے کہ ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اوکے، آپ نے مزار شریف میں اللہ تعالیٰ نے، میں اس کی ایک دنیاوی مثال دے دیتا ہوں، جو سرور لگا ہوا ہے نا، وہ اپنے تمام آگے جتنے بھی اس کے سسٹم ہیں ان کی ہر ایک ایک شے سے باخبر ہے، تو یہ لوگوں کی بنائی ہوئی شے ہے، اور یہ کائنات کے سرور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بھائی کیا سرور سے سرور کو جوڑا ہے آپ نے، واہ واہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ہر مومن، ہر بندے کے دل کے اندر آنے والے ہر خیال سے ہر وقت باخبر رہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان عطا فرمائی۔ مطلب بلا تمثیل انسان کا بنایا ہوا سرور جو ہے وہ جب کنیکٹڈ رکھتا ہے تو جو سرور کائنات ہیں ان کی کنیکٹیوٹی کیا ہوگی؟ سبحان اللہ۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا معنی بھی عوام کو سمجھ آنا چاہیے، وہ بھی یہ نہیں ہے جو لوگ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے ساری کائنات کو اپنے لپٹ میں لے رکھا ہے، اور وہ ازل ہی سے ہر شے کے بارے میں جاننے تو شاہدن، آپ حاضر و ناظر ہیں، مبشرن، خوشخبریاں سنانے والے، ونذیرن، اور ڈر سنانے والے۔ اس میں امت کے لیے جو خوبصورت پہلو ہے کہ نبی علیہ السلام جب دنیا میں آتے ہیں تو پہلے لوگوں کو رب کی طرف خوشخبریاں سنا کے بلاتے ہیں، اور جب قوم خوشخبریوں سے آ جاتی ہے تو خوشخبریاں رہتی ہیں، اور جب قوم کے ایسے افراد ہوتے ہیں جو خوشخبریوں سے نہیں مانتے، پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ جہنم بھی بنی ہوئی ہے، پھر ان کو کہا جاتا ہے اللہ جبار و قہار بھی ہے، پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا بھی ہے، یا تجرعو کی صفات بھی بتائی جاتی ہیں کہ وہ سزائیں دیتے ہوئے گھونٹ گھونٹ کر بھی پلا دیتا۔ اچھا یہی لوگ جو ہے نا وہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی ڈرانے والے، ڈر دینے والے، مطلب علماء حضرات جو ہیں ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو ڈر سناتے ہیں، ایسا نہیں ہے، پہلے خوشخبری سناتے ہیں۔ خوشخبریاں سن لو، آ جاؤ آسانی سے، اور پھر فرمایا درہ تو تیار ہے۔ ہاں، اور پھر فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا سورج اور چاند بنا دیا۔ کائنات میں جب آپ آئے تو اللہ تعالیٰ نے، اور آپ کی جو ولادت کا وقت ہے نا وہ اس کے ساتھ بڑا کنیکٹ کرتا ہے کہ آپ روشن سورج ہیں اور چاند ہے، اس لیے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو روشنی آ رہی تھی، اندھیرا جا رہا تھا۔ آپ کے آنے کی آمد کا جو وقت متعین کیا گیا اس کی وجہ یہ بنی کہ کفر کا اندھیرا چلا گیا اور حضور کی روشنی۔ اور کیا خوبصورت وہ وقت متعین ہوا ہے، نہ وہ رات ہے نہ وہ دن ہے، اور ظلمت کا اندھیرا جو ہے وہ چھٹ رہا ہے آپ کی، اور نہ رات نے اپنے لیے حصے کی کمی کا سوال کیا نہ دن نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ رات کو سارا حصہ دیا نہ دن کو دیا، اور فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے یہ نعمت مجھے دی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سلامت رہیے جی، بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا، آپ تشریف لائے اس عرضی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کہ جس طرح سے یا اللہ تو نے اپنے محبوب کو ہم پر احسان عظیم بنا کے بھیجا، کل بروز محشر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت بھی ہمیں نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ سے بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما دے، ورنہ اعمال تو ہمارے اس قابل نہیں ہیں صاحب کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکیں۔ کتاب الشفا سورہ بقرہ کی آیات کی فضیلت آپ کو بتلاتے ہیں، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس گھر میں سورہ بقرہ کی آیت یعنی آخری 2 آیات کی تلاوت کی جائے گی وہ گھر ہر قسم کی شیطانی حملوں اور زمین و آسمان کی آفات و بلیات سے بچ جاتا ہے۔ بلکہ میں تو سجیسٹ یہ کروں گا کہ آپ یہ ویسے تو قرآن پاک کی تلاوت تو ڈیلی صبح جو ہے گھر میں ہونی چاہیے اور سب کو پڑھنا چاہیے، لیکن سورہ بقرہ کا معمول بنا لیجئے گھر میں، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ بہت کرم ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ اخلاق کی درستگی اسی میں ہے کہ انسان دوسرے کے عیب ڈھونڈنے کی بجائے دوسرے کے عیب ڈھونڈنے کی بجائے ادھر ادھر لگے رہتے ہیں نا، فرمایا دوسرے کے عیب ڈھونڈنے کی بجائے اپنے اعمال پر نظر رکھے،
ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ آئیے صاحب اپنی اپنی روح سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، اور خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بارشیں ہوئی ہیں پاکستان میں، بہت بارشیں ہوئی ہیں، بہت تباہیاں ہوئی ہیں، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر اپنا کرم کر دے اور سب کے دکھوں کا مداوع کر دے، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔